پتھر کا تکیہ لگا کے سوتے. حضرت عمر ابن خطاب ننگی زمین پر سوتے. اور معلوم ہے ایک دن صحابہ نے میٹنگ کی کہ عمر بڑی تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے، ایک کام کرو نا، عمر کو مشورہ دو کہ اپنی تنخواہ بڑھا لے. عمر کو کیا دو مشورہ کہ اپنی کیا کر لے، تنخواہ بڑھا لے. حضرت عمر خود خلیفہ ہے، آدھی دنیا کے حاکم ہیں، لیکن تنخواہ اتنی کم ہے. سارے صحابہ نے کہا کہ عمر بڑی تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے، عمر کی تنگ دستی دیکھی نہیں جاتی. عمر کا ٹاٹ کا لباس ہوتا ہے اور پٹن کی جگہ ببول کا کانٹا ہوتا ہے. مسجد نبوی کی ننگی زمین پر پتھر کا تکیہ لگا کے عمر سو جاتا ہے. کئی کئی دن عمر کے گھر میں چولہا نہیں چلتا، عمر کے کئی کئی فاقے گزر جاتے ہیں. لاؤ ایک کام کرو، عمر کو مشورہ دو کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھا لے. صحابہ نے مشورہ کیا، لیکن یہ کہا کہ عمر سے کہے گا کون اس بات کو. اتنی کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ بھی کہہ دے کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھا لے. کہے گا کون اس بات کو؟ مشورہ تو سب نے دیا، مگر یہ جرأت کسی کے نہ ہو سکی کہ عمر سے کہہ دیتا کہ تنخواہ بڑھا لے. یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اللہ نے آپ کو جائز طریقے سے کروڑ پتی بھی بنایا تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ غریب ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ شکر نہ کریں کہ یار میرے پاس کیا ہے. اللہ نے جس حال میں تجھ کو رکھا ہے اس کا شکر ادا کر، اس لیے کہ اس حال میں بھی اس کا کرم ہے کہ تجھے رکھا ہے. ارے اس حال میں بھی کرم ہے تو تجھے رکھا ہے. وہ اٹھا بھی تو سکتا تھا تجھ کو، کتنوں کو نہیں رکھا نا. ارے کیا تجھے سانسیں آ رہی ہیں یہ کم کرم ہے؟ میرے بھائیوں بتائیں، آپ ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا 2-3 سال قبل، مجھے بتائیے ایک ایک سانس کے لیے آدمی کتنا جھوجا تھا. ان سے قاری افضل صاحب سے پوچھو، ان کے چاچا کی طبیعت خراب ہوئی، یہ ایسے بھاگ رہے تھے، ان کو نہ اپنا ہوش تھا، نہ کھانے کا نہ پینے کا، کہیں بھی آکسیجن کا سلنڈر مل جائے اور نہیں مل رہا تھا. معلوم ہے کہ نہیں ایک ایک سانس کے لیے کتنا جھوجنا پڑ رہا تھا. اور کتنے لوگوں نے دم توڑ دیا، کیوں کہ انہیں سلنڈر نہیں ملا. وہ جلسے میں آنے والوں، اگر تیرے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ جو اپنے بستر پہ لیٹ کر اس دنیا میں سکون سے سانسیں لے رہا ہے، کیا اس کا کم کرم ہے؟ یہ کیا اس کا کم کرم ہے؟ کیا مال ہی سب کچھ ہوگا؟ اگر وہ مال نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کرم نہیں ہے تیرے اوپر. اس نے اگر تجھے غریب بنایا نا تب بھی کرم ہے. سبحان اللہ بولا. چونکہ تقریر میں مزہ نہیں آ رہا ہوگا، معلوم ہے، کیونکہ وہ تقریر ہماری عوام کو زیادہ اچھی لگتی ہے جس میں ڈائریکٹ جنت کی بات ہو جائے یا کوئی بہت بڑی کرامت بتلا دی جائے اور جس میں ایک دم ڈائریکٹ بتلا دیا جائے کہ ہمارا ایک دم منوبل پڑ جائے. ہمیں تو ٹینشن ہی نہیں، غوث اعظم کے غلام ہیں اور یا غوث کہہ کے اپنا تو بیڑا پار ہے. لیکن ایسا نہیں. جو جنت کو راستہ گیا نا، بتاؤں کدھر ہو کے گیا؟ اجازت بتلا دوں، جنت کو جو راستہ گیا وہ جہنم کے اوپر سے گیا. اب آپ سمجھیں، تو آپ کو تیاری کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ جنت کو ایسے نکل جائیں گے، ایک نعرہ لگا کے آپ جنت میں پہنچ جائیں گے. جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے یار. جب آپ کو ندی کے پار جانا ہے تو آپ کو تیرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. آپ کو اس پار سے اس پار جانا ہے، بیچ میں ندی بھری ہے تو آپ خالی نہیں جا سکتے، آپ کو تیرنے بھی آنا چاہیے اور تیرنے کا ساز و سامان بھی ہونا چاہیے. غوطہ خور غوطہ لگاتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے ایک طرح سے پانی کا کیڑا کہہ لیجیے غوطہ خور کو. بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ غوطہ لگانے میں اور پانی میں، لیکن اس کے باوجود بھی یار وہ ایسے نہیں جاتا کہ ایسے ہی چھلانگ لگا دیتا ہو. بڑے انتظامات کے ساتھ وہ غوطہ لگاتا ہے. ہاں، اتنے انتظامات کے ساتھ غوطہ لگانے کے باوجود بھی ایک ایسی رسی ہوتی ہے جو اس کی ٹیم کو پکڑا دیتا ہے. وہ رسی اس کو بندھی ہوتی ہے اور ادھر کا سرا اس کے ٹیم پکڑے ہوئے ہوتی ہے. مجھے بتائی کتنا بڑا تیریا، کتنے بڑے ساز و سامان، مگر اسے پتا ہے کہ میں غوطہ خور ضرور ہوں مگر
انتظام سے اترنا ہوگا. وہ کان کھول کر کے سن, جب جہنم کے اوپر سے ہو کے گزرنا ہوگا تو خالی نعرے سے کام نہیں چلے گا, انتظام سے گزرنا ہوگا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. انتظام سے تم کو گزرنا ہوگا. اگر انتظام نہیں ہے, اگر انتظام نہیں ہے تو پھر سمجھنے کام خراب ہے, کام خراب ہے. نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اللہ سلام. تو میرے رب نے جو یہ سانسیں دی ہیں یہ بھی بہت بڑا کرم ہے. کرم ہے ہی, جس حال میں رکھے وہ کرم ہے. ہاں, حضرت موسیٰ کا زمانہ, حضرت موسیٰ سے میرے رب نے کہا موسیٰ ایک میرا فلاں بندہ ہے جنگلوں میں پڑا ہے, اللہ اللہ کر رہا, 200 سال ہو گیا میری عبادت کرتے کرتے. کتنا سال ہو گیا؟ 200 سال. اور جا کے اس سے کہہ دے میں نے اس کا ایک سجدہ قبول نہیں کیا. 200 سال ہو گئے. کہا موسیٰ منع کر دے, میں نے نہیں قبول کیا اس کا ایک دن کی عبادت قبول نہیں میری بارگاہ میں. حضرت موسیٰ پہنچے اور کہا اے عبادت کرنے والے, عبادت گزار, تجھے پتا ہے تیرا ایک بھی سجدہ تیرے رب نے قبول نہیں کیا. خوشی میں جھومنے لگا, خوشی میں جھومنے لگا, خوشی میں جھومنے لگا. حضرت موسیٰ نے فرمایا خوش ہونے کی بات ہے, یہ غم میں پڑ جانے کی بات تھی. ارے کہنے لگا عبادت کرنا میرا کام, قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا نام. خوشی تو اس بات کی ہے کم سے کم اس کے یہاں میرا ذکر تو آیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ جس حال میں رکھ دے اس کا کرم ہے. ایک کام کرو, حضرت موسیٰ حضرت عمر سے کہو کہ اپنی تنخواہ بڑھائیں, تو کہے گا کون؟ اور کس کی طاقت ہے کہ عمر سے کہے کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھائیں. اور جلسے میں آنے والوں, آج میں دنیا کے اس واحد آدمی کی تاریخ پیش کر رہا ہوں, پوری دنیا کو آپ سنبھال لو, پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لو, مگر خدا کی قسم آپ کو عمر کا ثانی نہیں مل سکتا. خود مہاتما گاندھی کا بیان ہے کہ اگر سادگی کی مثال مجھے دینا ہو تو میں کسی کو کوٹ نہیں کروں گا, اگر کروں گا تو ابو بکر و عمر کو کوٹ کروں گا. آدھی دنیا کے حاکم اور تنخواہ اتنی کم کہ گھر کا خرچہ نہیں چل رہا. اب مشورہ تو کر رہی ہے لیکن عمر سے کون کہے, اتنی کسی کی طاقت نہیں کہ یہ کہہ دے عمر سے کہ اپنی تنخواہ بڑھا لے. حضرت عمر کی بہن تھی جو سرکار کی بیوی بھی تھی, وہ سگی بہن تھی حضرت عمر کی. کہا کہ ان سے کہو وہ عمر سے جا کے کہیں گی, اس لیے کہ عمر کی نظر میں ان کی عزت زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ ام المومنین بھی ہیں. یہاں ان کی بہن ہے, وہ سرکار کی پیاری بیوی بھی, ام المومنین بھی, تو عمر کا جلال ان کے سامنے ٹھنڈا ہو جائے گا. حضرت عمر کی بہن حضرت عمر کے پاس پہنچی اور کہنے لگی عمر تیری تنخواہ بہت کم ہے, تو راتوں رات جاگتا ہے, کام کرتا ہے خلافت کے, کوئی دوسرا بزنس نہیں, دوسرا کوئی کاروبار نہیں. عمر پتہ نہیں تیرے گھر میں فاقہ ہوتا ہے, تیرے بچوں کو کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے, پتہ نہیں تیرے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے. عمر پتہ نہیں تیرے میں نے ببول کے کانٹے دیکھے, بٹن کی جگہ میں نے ڈاک کا لباس دیکھا ہے, مسجد نبوی میں پتھر کا تکیہ لگا کے سو کے دیکھا ہے. عمر اپنی کچھ تنخواہ بڑھا لے, تنخواہ میں اضافہ کر لے. کہا بہن یہ تیرا مشورہ ہے. کہا میرا مشورہ نہیں ہے, یہ بہت سے صحابہ کا مشورہ ہے, انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی تنخواہ میں اضافہ کر لے. حضرت عمر جلال میں آ گئے, غصے میں آ کے بولے مجھے نام بتا کس کس نے کہا ہے کہ عمر تنخواہ بڑھا لے, اتنے درے اپنے ہاتھ سے ماروں
گا کہ ان کی کھال کھینچیں گے. اللہ یہ حال ہے یار ہمارے اسلاف کا. اور ہمیں اگر چند سکے نہ ملے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا. ایک شخص سے میں نے کہا رمضان کے مہینے میں روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ تو کہنے لگا حضرت میں تو بڑا غریب ہوں, میرا تو سال کے 12 مہینے روزہ ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں کما کے کھاتا ہوں, محنت مزدوری کرتا ہوں, میرا کیا روزہ, میرا تو ہر وقت روزہ. ارے مجھے اللہ اتنا دیتا تو روزہ رکھتا. میں نے کہا افسوس تیری سوچ کو, مجھے افسوس تیری سوچ پر. ارے غریب ہونا امیر ہونا اس سے روزے کا مطلب نہیں ہے. روزے تو وہ بھی نہیں چھوڑتے کہ جن کے گھر میں مہینوں مہینے کھانے نہیں ہوتے. جی جی جی. اور میں نے روزے ان کو بھی چھوڑتے دیکھا ہے کہ جن کے کتے ہزاروں کے بسکٹ کھاتے. جی بالکل صحیح فرما میں نے رہے تو روزے چھوڑتا ان کو بھی دیکھا جن کے گھر کے کتے ہزاروں کے بسکٹ کھاتے. میری بات غلط ہو تو جائزہ لے لینا. اور روزے مال سے نہیں رکھا جاتا, روزہ نامہ اعمال سے رکھا جاتا ہے. بالکل حق بات ہے. جی 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 زور سے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. روزہ مال سے تعلق نہیں رکھتا, نامہ اعمال سے تعلق رکھتا ہے. بالکل نہ رکھنے والے دسمبر کا روزہ نہ رکھیں, اور میں نے رکھنے والوں کو مئی جون کے روزے رکھتے تھے. بالکل حق بات ہے. نہ رکھنے والے اسی میں سو کر اسی میں لیٹ بیٹھ کر روزہ نہ رکھے, وہ میں نے رکھنے والوں کو مزدوری کر کے روزہ رکھتے دیکھا ہے. جی بالکل حق بات ہے. یہ ایمان پر تعلق رکھتا ہے, ایمان سے تعلق رکھتا ہے. اگر کہ اللہ نے مالدار نہیں کی ہے تو آپ شکر نہیں کر رہے ہیں. اور کان کھول کر کے سنو, اللہ نے اگر مال آپ کو نہیں بھی دیا نا تو شکر واجب ہے, آپ شکر کریں گے. اس لیے کہ جو سانسیں دیے نا یہ بھی کرم ہے اس کا. جی یہ جو آنکھوں میں نور دیا نا یہ بھی کرم ہے. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ بالکل حق ایک بات. بات بتائیں, آپ کے گھر میں لائٹ جلتی ہے, ہر مہینے بل آ جاتا ہے, بولو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا اور ہے. اگر آپ اس سردی کے موسم میں ہیٹر لگا دو بل اور زیادہ, جی پریس لگا دو بل اور زیادہ. میرے عزیزو بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ بل جمع نہ کرو کنیکشن کاٹ دیا جائے گا. لیکن جس دن سے تو پیدا ہوا تیری آنکھوں میں جو اللہ نے 2 بلب رکھے اور یہ دیکھ رہا روشنی, اس کا تو نے کبھی بل جمع کیا؟ ہائے 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 کیا بات ہے مفتی صاحب. واہ واہ واہ. کبھی جمع کیا اس کا؟ بالکل تو کہتا مجھے دیا ہی کیا رب نے, اور رب تجھے دے گا کیا؟ اس سے بڑھ کر کیا ہے, ذرا غور تو کر, دنیا کی رنگ رنگیلیوں کو دیکھتا ہے, دنیا کی خوبصورتی کو تو فری میں دیکھ رہا ہے. تیری آنکھوں کو اللہ نے ایسا نور بخشا, ایسا نور بخشا, ایسا نور بخشا کہ جب تو آنکھ کھولتا ہے دنیا کے عجائب کو دیکھتا ہے. جی واہ 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 واہ. اگر اس کا بل تجھ سے لینے لگتا تیرا رب تو مجھے بتا کتنا ہوتا تیرا. غور کریں آپ, یہ ذرا سوچیں تو یار, ذرا اس رب کا کرم کتنا ہے, کتنا کرم ہے اس رب کا. یہی حضرت عمر ابن خطاب ہے. جلسہ میں آنے والوں آج شکر کرنا سیکھو. آج جو یہ ہمارے اوپر تکلیفیں ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے, جبکہ تکلیفیں تو نیک لوگوں کو بھی آتی ہے, لیکن یہ جو تکلیفیں ہیں یہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ جو تکلیف ہے, نیک لوگوں کو جو تکلیف آتی ہے وہ کیسی آتی ہے اور ہمارے اوپر کیسی ہے یہ سوچیں. آپ کہیں گے جب نیک کو بھی تکلیفیں آتی ہیں اور گناہگار کو بھی آ رہی ہیں تو پھر ہے تو دونوں ایک سی. سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ بھی کریں نیک کو بھی تکلیف ہوگی, اور آپ یہ کریں کہ ہم گناہگار ہیں اس لیے ہم پہ تکلیف ہیں, تو پھر فرق کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تکلیف نیک کو بھی آتی ہے, تکلیف ہم پر بھی ہے, مگر نیکوں کو جب تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے, اس کے علاوہ نہ وہ ذلیل ہوتے ہیں نہ رسوا ہوتے ہیں. جی تکلیف ہونا الگ چیز ہے, ذلیل اور رسوا ہو جانا یہ الگ چیز ہے. تکلیف ہوتی ہے. حضرت یوسف کو زندان میں ڈالا گیا, اللہ نے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. توجہ کرنا. حضرت یوسف کو 12 سال قید خانے میں رکھا گیا, حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا, زلیخا نے گلیب لگایا, مگر اللہ نے رسوا نہ ہونے دیا. رسوا نہ ہونے دیا. یہ تکلیف تھی, 12 سال کی قید تکلیف ہے, کنویں میں ڈالنا جانا تکلیف ہے, لیکن رسوا نہیں ہے یوسف.
آج ہم مزے لے رہے ہیں، کپڑوں کے چٹے ہیں، کپڑوں کے انبار ہیں، پیسہ خوب ہے، سینکڑوں طرح کے کھانے، مگر خدا کی قسم ہم ذلیل و رسوا ہو گئے. ہمارا اعتبار نہیں رہا، نہیں ہمارا اعتبار. جو ہم کو دیکھتا ہے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کا جو جی چاہتا ہمیں بول دیتا، کسی کو اگر گالی دینے کا من کرتا ہمیں دے لیتا ہے، کسی کا کتا بلی مر جائے افسوس ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے مرنے پہ کوئی افسوس نہیں کرتا. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ کس کو افسوس ہوتا مجھے بتائیں؟ تھوڑے دن ان کے گھر والے روتے اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. ہم پھر اپنی رنگ رنگیلی میں رکھ جاتے ہیں. مجھے بتاؤ، ابھی تمہارے پڑوس میں سنبل میں تمہارے 5 بھائی مرے، شہید ہوئے جی. کتنے رونے رو کہ ہم نے موبائل چلانا کم کیا کہ اس کے بعد ہمیں کچھ قوم ہمارے علاقے کی بات ہے، ہم نے کچھ اس سے سیکھ لیا؟ اس کے باوجود بھی کہ ہماری شادیوں میں ڈانس نہیں ہو رہا ہے، کہ اس کے باوجود ہماری شادیوں کے اندر حرام خوری نہیں ہو رہی ہے. ارے کم سے کم سبق لیتے. یا اللہ یا اللہ، یہ ہمارے اوپر اس وقت کو تو نے مسلط کیا ظالموں گمراہوں کو، یہ اعمال کا نتیجہ ہے. پریشانی ابو بکر کو بھی آئی تھی، مگر خدا کی قسم حضرت ابو بکر کو پتھر ضرور پڑا تھا، لیکن اللہ نے ابو بکر کا سر نہیں جھکنے دیا تھا. جی بے شک. سبحان اللہ بولتے ہیں ذرا. سبحان اللہ. حضرت عمر کو ببول کا کانٹا ضرور لگایا، مگر عمر کا میرے رب نے سر نہیں جھکنے دیا تھا. وہ کان کھول کر کے سن لے، کان کھول کر کے سن لے، حضرت عمر نے فاقہ ضرور اٹھایا تھا، مگر عمر کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. عزت عطا فرمائی تھی. تکلیف ہمیں بھی آ رہی ہے، مگر ہم ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے. تکلیف ان کو بھی تھی، پتھر بھی کھائے انہوں نے، تکلیف اٹھائیں، لیکن اللہ نے سر نہیں جھکنے دیے. حضرت عمر ابن خطاب کا حال کیا تھا معلوم ہے؟ 23 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے جب آخر میں وصال کا وقت آیا حضرت عمر کا، تو مسجد میں جب نماز پڑھنے گئے نا، تو ایک دشمن نے آپ کو خنجر مار دیا. اللہ. میدان میں حضرت عمر کا کوئی مقابلہ کرے ایسا تو ماں نے کوئی بیٹا ہی نہیں جانا. میدان میں تلوار سے حضرت عمر کو کوئی زہر کر دے، کسی ماں نے ایسے بیٹے کو دودھ ہی نہیں پلایا. یہ ہے تیرا عمر. تو فلمی ہیرو کی بات کرتا ہے، تو بالی ووڈ کی بات کرتا ہے، تو ہالی ووڈ کی بات کرتا ہے، کہتا فلا ہیرو فلا ہیرو. تو کہاں نشے میں ہے؟ ارے نہ بالی ووڈ تیرا ہیرو، نہ ہالی ووڈ تیرا ہیرو، تیرا اصل ہیرو خطاب کا بیٹا عمر ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تیرا اصل ہیرو، تیرا اصل ہیرو کون ہے؟ عمر ابن خطاب ہے تیرا اصل ہیرو. کن ہیرو کی بات کرتے ہو آپ؟ یہ ہیرو ہے، یہ ہیرو نہیں ہے، زیرو بھی نہیں ہے. اگر زیرو کے نیچے بھی کوئی درجہ ہو تو میں تو وہ دوں گا ان کو. جی. یہ نہیں ہیرو ہے. ہیرو وہ ہوتا ہے جو خود تو تکلیف اٹھا لے مگر دوسروں کو تکلیف میں نہ پڑنے دے. جی بے شک. سبحان اللہ. واہ واہ. ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ایک ہیرو کہیں گیا تھا تو بھیڑ بھاڑ میں ایک عورت ہی مر گئی. اللہ. ایک ہفتہ پہلے کی ہیرو ہے. کان کھول کر کے سنا، میں تجھے بتاؤں تیرا ہیرو کون ہے. سبحان اللہ بول دو ذرا. سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب پہلا تیرا اسلام کا ہیرو وصال کیا، نام ہے ابو بکر صدیق. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. جب وصال کیا اور جب کرسی خلافت پہ حضرت ابو بکر بیٹھے، جیسے ہی خلافت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا جو حضرت ابو بکر کے پاس رہتے تھے، قریب رہتے تھے، انہیں اکٹھا کیا اور کہا ایک بات بتاؤ، ابو بکر کا کوئی ایک ایسا کام بتاؤ جس کو ہمیشہ کرتے تھے، جو کبھی نہ چھوڑا، وہ کام بتاؤ. تو کہا ہم نے ابو بکر کو آندھی آئے، پانی آئے، طوفان آئے،
کال حالات کچھ بھی ہوں، لیکن ایک کام کرتے دیکھا، ہمیشہ دیکھا۔ کہا کیا کام تھا وہ؟ کہا ٹفن میں کھانا لیتے تھے ابو بکر اور ان جنگلوں کی طرف جاتے تھے۔ اب پتہ نہیں کس کو کھلانے جاتے تھے، جب جاتے تھے تو ٹفن میں کھانا ہوتا تھا، آتے تھے تو ٹفن خالی ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا یہ کام عمر بھی ضرور کرے گا۔ سبحان اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے بھی ٹفن میں کھانا لیا اور کھانا لینے کے بعد میں حضرت عمر اسی راستے پر نکل گئے جس پر حضرت ابو بکر نکلتے تھے، جس راستے پر حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ جاتے تھے۔ لوگوں اب منزل پتہ نہیں ہے کہ جاتے کہاں تھے، راستہ پکڑ لیا مگر منزل کا پتہ نہیں۔ کس نے بتایا ادھر جاتے تھے، اب ادھر کسے کھلاتے تھے یہ پتہ نہیں، منزل کیا تھی یہ پتہ نہیں، بس چل دیے۔ تم سے ابھی کوئی میڈیا والا پوچھ لینا ایسا کر کے منہ پہ میک لگا کے تو ایسے ہو جاؤ گے، ایسے ہو جاؤ گے جیسے بالکل ہی تم جانتے نہیں، اور مولوی کی بات سننے تیار نہیں آج نوجوان۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک نوجوان تھا جس کا نام ہے محمد عارف، انجینئر ہے۔ انجینئر کو جاہل نہیں، پڑھا لکھا تو ہوگا نا۔ اس کو ایک پروگرام میں بلایا گیا، جو ایک پروگرام چلتا ہے بہت مشہور KBC کے نام سے۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ حضرت موسیٰ نبی ہیں کہ نہیں؟ کتنی مشہور بات ہے۔ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء آئے، ان میں چند انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور بچے کے زبان پہ ان کا نام ہے، ان میں ایک حضرت موسیٰ بھی ہے۔ جی بات ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ ہوئے، حضرت ابراہیم ہوئے، حضرت موسیٰ ہوئے، حضرت اسماعیل ہوئے، ان کا حضرت یوسف ہوئے، حضرت یعقوب ہوئے۔ یہ چند نبی ایسے ہیں کہ جو بچہ جانتا، قرآن میں بھی ذکر ہے ان کا اور ان کا ذکر آتا ہی رہتا ہے۔ جی اس محمد عارف نام کے انجینئر نے کہا تھا کہ اس سوال کو ہٹا دیا جائے، میں یہ نہیں جانتا کہ موسیٰ نبی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود نہیں پڑھا لیکن کسی مولوی کو بھی نہیں سنا۔ تو جنٹلمین بنا پھر جانا میرا نوجوان، اگر مولوی کی کوئی بات ہے تو سننے تیار نہیں ہے۔ موبائل پہ 1000 طرح کی باتیں سنتے ہو، تیرے موبائل پہ کم سے کم 1000 چینل آتے ہیں، اوپر کرو چینل بدل لا، جتنا اوپر کرو اتنے ہی چینل بدل لا۔ ٹی وی میں تو چینل بدلنا پڑتا تھا، اس میں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ فیس بک پہ شروع ہو جاؤ، یوٹیوب پہ شروع ہو جاؤ تو نئی کہانی ہے، جیسے اوپر نکالو نئی کہانی۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ جی بالکل حق فرمایا۔ اتنی بھی توفیق نہیں ہے، اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ جب اس میں سبھی کچھ ہے تو کچھ دین اور اسلام کی بات سن لے۔ آئے صحیح فرما رہے ہیں، واہ واہ۔ اگر کوئی اسلامی بات آ گئی تو اسے ایسے بڑھ کرے گا کھٹاک سے اوپر، ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے میرے عزیزو، یہ رونے کی بات ہے، بہت تیزی سے اوپر کر دے گا۔ اگر کوئی ہاف برہنہ لڑکی یا کسی ہیروئن کی کوئی تصویر آ گئی، اس کو کھول کے دیکھے گا کہ یہ ناچ ہے، گانا ہے، ڈانس ہے، کیا ہے۔ جبکہ نوجوان ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی ننگی تصویر آ گئی اسے تیزی سے اوپر کر دیتا، کوئی اسلام کی بات آ گئی اسے سن لیتا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس کو سن لیتا۔ توجہ کریں آپ، حضرت عمر نے ٹفن میں کھانا لیا اور اسی راستے پر چل دیے، منزل پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے تمہارے اصل ہیرو، یہ ہے تمہارے، ان کو یار آئیڈیل بناؤ۔ اب پتہ نہیں تھا کہ منزل کیا ہے، پتہ نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے، پتہ نہیں تھا کہ کھلانا کس ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب پوچھتے کیا ابو بکر ادھر سے نکلتے تھے؟ ہاں ہم نے ادھر سے گزرتے دیکھا۔ آگے بڑھ گئے، پھر کوئی جنگل میں ملا، کیا میرا ابو بکر ادھر سے گزرتا تھا؟ ہاں ادھر سے گزرتا تھا۔ پھر کوئی جنگل میں آگے بڑھے، کیا ابو بکر ادھر سے گزرتے تھے؟ ہاں ادھر سے گزرتے تھے۔ پوچھتے میدان میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب نہ کوئی بتانے والا، نہ کوئی آگے راستہ دکھانے والا، راستہ ختم ہے، میدان ہے۔ اب چاروں طرف نظر گھماتے کوئی نظر نہیں آتا۔ یا اللہ تو عمر کو راستہ دکھا، عمر یہاں تک تو آ گیا، لیکن ابو بکر ٹفن میں کھانا لا کے جاتے کہاں تھے وہ منزل دکھاتے، لیکن میدان ہے چاروں طرف، کوئی نظر نہیں آتا، اب کیا کرے؟ حضرت عمر ٹفن کا کھانا لے کے تھوڑی دیر کھڑے رہے، تھوڑی
دیر کے بعد ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا کے واپس لا رہا تھا. حضرت عمر نے چرواہے کو دیکھا تو تھوڑا سا آپ کو اپنی منزل نظر آئی. چرواہا قریب آیا. حضرت عمر نے چرواہے سے پوچھا اے چرواہے کیا تو آج پہلی مرتبہ آیا ہے؟ کہنے لگا عمر یہ میری روزانہ کا راستہ ہے, میں ادھر سے ہو کے جاتا ہوں, ادھر ہی ہو کے واپس آتا ہوں, یہ میرا راستہ میری منزل ہے. حضرت عمر نے کہا جب تو روزانہ آتا اور جاتا ہے تو تو نے کبھی ابو بکر کو بھی آتے جاتے دیکھا ہوگا. کہنے لگا کبھی نہیں, میں نے روزانہ آتے جاتے دیکھا ہے. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان. کہنے لگے لیکن 3 دن سے نہیں آئے حضرت ابو بکر کیونکہ ان کا وصال ہو گیا. حضرت ابو بکر کے وصال کو آج 3 دن ہو گئے تھے. کتنے دن ہو گئے تھے؟ 3 دن. ہمارے پاس تو اگر ستا آ جائے, کرسی آ جائے تو یہ سوچیں گے گاڑی پہلے کون سی نکالنا ہے نا. صحیح فرمایا. بھائی غلط تو نہیں ہے نا میری بات؟ بالکل صحیح بات. گارڈ مجھے کتنے ملنا ہے؟ عمر کو جیسے ہی خلافت کی کرسی ملی نا تو یہ بتائیے ٹفن کا کھانا کہاں جانا ہے؟ ہائے پوچھا تو چرواہے نے بتا دیا عمر ہاں میں نے ابو بکر کو آتے بھی دیکھا جاتے بھی دیکھا. تو کہا وہ منزل تو بتا, ابو بکر آتے کہاتے جاتے کہاتے. کہا سن وہ جو گھنے درخت نظر آ رہے ہیں ان درختوں کے پیچھے ایک جھوپڑی ہے, روزانہ جھوپڑی میں آتے دیکھا تھا, جھوپڑی سے جاتے دیکھا تھا. اندر کا معاملہ کیا وہ میں نہیں جانتا, بس یہ جھوپڑی آخری منزل تھی. حضرت عمر ابن خطاب جب کھانے کا ٹفن لے کے اور جنگل کے اس طرف درختوں کے جب اس پار پہنچے تو کیا دیکھا, ایک ٹوٹی سی جھوپڑی ہے. خوش ہوئے کہ آخری منزل تو ملی. جب جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا, ایک بہت ہی کمزور ضعیف اور بہت بوڑھا سا شخص اس جھوپڑی میں بیٹھا تھا. کمزوری کا یہ حال تھا کہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا, بات کرتا تھا تو آواز میں کپ کپی سی تھی. آپ نے دیکھا ہے جب بوڑھا زیادہ ہو جاتا ہے انسان تو آواز کانپنے لگتی ہے, یا کبھی بیمار انسان زیادہ ہو جائے اور جب کمزوری زیادہ طاری ہو جائے تب بھی اس کی آواز کانپتی ہے. حضرت عمر ابن خطاب جھوپڑی کے اندر آئے اور آنے کے بعد دیکھا ایک بوڑھا سا شخص بیٹھا ہے, سفید ریش ہے, سفید بال ہے, سفید داڑھی ہے, کمزوری کا یہ عالم کے چلنے کی طاقت ہے. حضرت عمر ابن خطاب اندر تشریف لائے, سلام کیا, لیکن سنتا بھی اتنا اونچا تھا کہ ان کے سلام کو بھی سن نہ سکا. عمر زیادہ تھا سن بھی نہیں پایا. حضرت عمر ابن خطاب نے جب دیکھا کہ سنتا بھی نہیں ہے, چلتا بھی نہیں ہے, آپ سمجھ گئے یا اللہ یہ بھی تیری مخلوق ہے, میرا ابو بکر روزانہ اسے کھانا کھلانے آتا ہوگا. واہ 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 واہ. اگر ابو بکر نہ کھلائے تو یہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, صحیح سے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, صحیح سے سننے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, دیکھ بھی نہیں پاتا تھا. مولا واقعی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے. مجھے بتا, جو آدمی چل نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, کتنا مجبور ہو گیا. ذرا مجھے بتا کتنا مجبور ہو گیا. یہ ہے تیرے اصل ہیرو. حضرت ابو بکر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے. حضرت عمر قریب آئے اور قریب آ کر ٹفن کھولا, 3 دن کا بھوکا تھا. حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے کھانا نکالا اور جب اس کو کھانا دیا نا تو حضرت ابو بکر کا انداز الگ رہا ہوگا, عمر کا انداز الگ رہا ہوگا. ظاہر سی بات ہے انداز سب کے تو ایک نہیں ہو سکتے نا. ماں بچے کو کھانا کھلاتی ہے نا, اسی بچے کو کھانا اگر کوئی دوسرا بندہ کھلانے لگے اسے تشفی نہیں ہوتی, کیونکہ ماں اس کے انداز اور عادت پڑ جاتی ہے ماں کے ہاتھ سے کھانے کی. اس کو پتا ہے کتنے بڑے لقمے کھلانا ہے, ماں کو پتا ہے کہ میرے بچے کو کب پانی پلانا ہے, ماں کو پتا ہے کہ میرا بچہ کتنی تیز مرچ کھاتا ہے. تو ماں سے جو بچہ عادی ہو جاتا ہے وہ دوسرے سے نہیں کھاتا. جیسے حضرت عمر ابن خطاب نے لقمہ اس کے منہ میں دیا تو انداز جدا گانا تھا. بوڑھا پرم ہو گیا.
اور کہنے لگا ایک تو 3 دن کا ناغہ کر کے آیا ہے اور کھلانا بھی بھول گیا. اور بوڑھے کے غصے کا یہ عالم، جلال کا یہ عالم تھا، یہ عالم تھا کہ آواز لرزہ تو تھا لیکن اتنی آواز میں سختی تھی بوڑھے کی، اتنی سختی تھی کہ لوگوں ایک عام آدمی سنے تو جھنجلا اٹھے. اور میں تیرا لگتا کون ہوں اور تو ہوتا کون ہے مجھے ڈانٹنے والا؟ کوئی کسی اپنی اولاد کو نہیں ڈانٹے گا، اپنے نوکر و غلام کو نہیں ڈانٹے گا. وہ بوڑھا جتنا حضرت عمر ابن خطاب کو ڈانٹ رہا تھا. اور آدھی دنیا کا حاکم ہے جو اس بوڑھے کی ڈانٹ کھا رہا ہے. وہ تو کھلانا بھی بھول گئے اور 3 دن سے تو تھا کہاں، وہ تو 3 دن سے تھا کہاں، وہ تجھے مجھے بھوک کا پتہ نہ تھا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے علاوہ کوئی کھلانا نہیں ہے. عمر کھلاتا جا رہا، کہتا جا رہا بابا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے تیرا رستہ تلاشتے تلاشتے ٹائم ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے. مگر وہ سنتا نہیں، صرف بڑبڑ کیے جا رہا، سنتا نہیں. جس آدمی کو سنائی نہیں آتی نا وہ دوسرے کی نہیں سنتا، اپنی زیادہ کہتا ہے. جی صحیح فرما رہے ہیں. وہ بڑبڑاتا چلا جا رہا ہے. خدا کی قسم اگر آج ہم جیسا آج اگر کوئی نفس پرست ہوتا تو شاید کھانا کھلانا تو دور کی بات اس جھونپڑی میں قدم بھی نہیں رکھتے. اور کہتے کہ ایک تو تجھے کھانا کھلانے ہمارا مرتبہ دیکھ، ہم آدھی دنیا کے حاکم ہیں، تو دیکھ ہمارے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں. دیکھ ہم وہ ہیں کہ جو 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں اور تو ہے کہ ہمارے اوپر بڑبڑا رہا. لیکن عمر کہہ رہے ہو بابا مجھے معاف کر دے مگر تو کھانا کھا لے. جب عمر نے کھانا کھلا دیا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا. جب غصہ ٹھنڈا ہوا نا تو حضرت عمر ابن خطاب نے جب دیکھا کہ تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور یہ لمٹ میں آ گیا تو حضرت عمر نے فرمایا معاف کر دینا، اصل میں خادم بدل گیا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے جو کھلانے کے انداز بدلے نا، جو لقمے تجھے الگ نظر آئے نا، اصل میں خادم بدل گیا. کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگا جو پہلے کھلاتا تھا وہ کون تھا؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا وہ کون تھا. بولا کیا کہہ رہا میں نہیں جانتا. کہنے لگا کب سے کھلا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو 2-2.5 سال ہو گیا اس کے ہاتھوں سے کھاتے کھاتے. تو کہنے لگا آج تک نام نہیں بتایا. بولا کہنے لگا خدا کی قسم مجھے نام نہیں بتایا، میں تو یہی سمجھتا تھا کوئی خادم ہے اور بغیر اجرت کی میری خدمت کرتا ہے. ہمیں تو اگر ذرا سا پد مل جائے تو نام بعد میں، پد پہلے لکھا ہوتا ہے. جی صحیح فرما رہے ہیں. پد اگر چلا جائے چھن جائے تو نام بعد میں، وہ چھنا ہوا پد بھی پہلے لکھا ہوتا ہے. ممبر صاحب پھر پور ممبر ہو جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے، کیسے صالح لوگ تھے اور کیسے سادہ لوگ تھے، کیسے نبی کے پیروکار تھے، کیسے اللہ کو راضی کرنے والے تھے، کیسے تمہارے اصل ہیرو تھے. اور لوگوں ذرا غور کرو، ان کو پتا ہے میدان محشر میں یہ پد نہیں چلتا، وہاں چلتا ہے تو عمل کا سکہ چلتا ہے. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا سن رہے ہیں. لین تو نہیں آ رہی ہے نا؟ اگر آپ سنی رہے ہیں اتنا اچھا، آپ اتنا اچھا سنی رہے ہیں تو تھوڑی دیر اور ہی سن لیں. جی اور یقیناً میں جو یہ تاریخ پیش کر رہا ہوں نا، یقین کرنا باخدا بتا رہا ہوں، جب میں پڑھتا ہوں نا کبھی حضرت ابو بکر و حضرت عمر کو تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اللہ ان کے مقابلے پہ ہم سے حساب لینے لگ گیا تو اپنا تو کام ہی فیل ہو جائے گا. صحیح فرمایا. اپنا تو کام ہی فیل ہو جائے گا. پانی لاؤ، ارے دو ٹھنڈا ہی دو.
दुरूद शरीफ पढ़िए। पब्लिक में नारा लगाओ, कोई है नहीं है कोई नबी का दीवाना? लगाओ भाई, नारा लगाओ। नहीं है कोई भी? लगाओ, चलो मैं ही लगाता हूँ। नारे तकबीर। हाथ तो उठाएं यार, जाड़ा लग गया क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खाजा का हिंदुस्तान, काजीपुरे का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह। देखो भाइयों, ये तकरीरें भी आप लोगों की फरमाइश पर मैं आज कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? हाँ, आप सुने, आप जरा, अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मैं जब तक आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगा। पैर से बैठ के बैठे, मेरा पैर से बैठ के, नबी की महफिल पैर से बैठ के बैठे, ऐसे ना बैठे लोगों। अदब ही तो सब कुछ है, समझ रहे हैं आप? ये जिस उम्र का किस्सा बता रहा हूँ ना, ये उम्र किसी वजह से उम्र ना बना। ये जो आदिलों का सरदार बना ना, इस अदब की वजह से बना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर की आंख में आंसू, कहने लगा बाबा तू मुझे माफ कर दे, असल में तू उसे नहीं जानता जो 2-2.5 साल से तुझे खाना खिला रहा। कहने लगा हाँ भाई मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, अब तो मैं तुझे भी नहीं जानता। सही बात तो ये है, तूने बताया कि खादिम बदल गया है तो मुझको समझ में आया, तू मुझे गलत तरीके से लुकमे खिला रहा था, तेरा अंदाज अलग था, तो मैं उस टाइम नहीं समझ पा रहा था। मैं सोच रहा था 3 दिन तूने नागा किया इसलिए खाना खिलाना भूल गया है, लेकिन तू कहता है कि वो था तो मैं नहीं जानता। उमर की आंख में आंसू है, या अल्लाह तेरा अबू बकर कैसा था? कहा मैं बताऊं वो कौन था? उन्होंने कहा बता वो कौन था? कहा मुसलमानों का पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बूढ़े ने कहा फिर तू कौन है? हजरत उमर ने फरमाया मैं मुसलमानों का दूसरा खलीफा उमर इब्न खत्ताब। आए हाय हाय, बूढ़े की चीख निकल गई, कहने लगा उमर मुझे माफ कर दे, मैंने बड़े सख्त जुमले कह दिए। हजरत उमर ने फरमाया नहीं नहीं, मैं खादिम हूँ तेरा, तू माफी की बात न कर, मैं तेरा खादिम हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, आज से मेरी ड्यूटी है कि जब तक उमर हयात रहेगा तेरा एक टाइम का खाना भी नागा नहीं होगा। फॉलो करोगे, लेकिन हमारा हाल तो ये है, मुसलमानों फॉलो करने की बात कर रहा हूं, हम तो अपने घरों के खाने बच जाए तो फेंक देते हैं डस्टबिन।